فکر و خبر پر دیکھیے ملکی و عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ کورونا کا قہر، ہندوستان میں 9152 متاثر، 308 ہلاکتیں، 24 گھنٹوں میں 716 نئے کیسز آئے سامنے، 35 اموات ہوئی ریکارڈ۔ کورونا وائرس کے خلاف ویکسین تیاری کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ آئندہ ہفتے سے ویکسین وائرس سے متاثرہ افراد پر آزمائی جائے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ٹیم کے سربراہ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے خلاف ویکسین تیاری کے آخری مرحلے میں ہے۔ یہ ویکسین آئندہ ہفتے متاثرین پر آزمائی جائے گی۔ یاد رہے کہ 3 دن قبل آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے کہا تھا کہ ان کی تیار کردہ ویکسین کے نتائج اگلے 6 ماہ میں موصول ہوں گے، جس کے بعد اس ویکسین کی افادیت کا اندازہ ہوا ہوگا۔ ویکسین کی تیاری کا کام 20 جنوری کو شروع کیا گیا تھا۔ عالمی بینک کے مطابق جنوبی ایشیا کے لیے کورونا وائرس کی وبا ایک بھرپور طوفان کے مترادف ہے۔ غربت کے خلاف عاشوروں کی جنگ کے ضیاع کا خطرہ ہے۔ خطے کی ممالک کو اپنی بدترین اقتصادی کارکردگی کا سامنا ہوگا۔ کورونا وائرس سری لنکا میں مسلمانوں کی میتیں جلانے پر اشتعال۔ سری لنکا میں حکام نے کورونا وائرس کے انتقال کر جانے والے مریضوں کی لاشوں کو نذر آتش کیا جانا لازمی قرار دے دیا ہے۔ ایسے میں 3 مسلم شہریوں کی میتیں جبراً جلا دیے جانے پر مقامی مسلمان ناراض ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد 18.5 لاکھ سے تجاوز۔ فرانس میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,32,000 ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دہلی کے نظام الدین میں واقع تبلیغی جماعت کے مرکز کے تعلق سے میڈیا نے اس قدر پروپیگنڈا چلایا کہ ملک بھر میں جماعت سے وابستہ افراد کو مشکوک بنا دیا گیا۔ اب لگاتار جھوٹ کا پردہ فاش ہو رہا ہے اور کئی انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ متعدد غیر مسلم افراد کو بھی تبلیغی جماعت کا بنا کر پیش کیا گیا۔ بتا دیں کہ چھتیس گڑھ میں تبلیغی جماعت کی 159 افراد پر مشتمل آئسولیشن لسٹ پیش کی گئی، جس میں 100 سے زیادہ غیر مسلم بھی تھے شامل۔ فہرست میں بیشتر لوگ وہ شامل ہیں جو مشکوک تھے، کیونکہ موبائل فون کی لوکیشن کے مطابق یا تو دہلی سفر کے دوران نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوئے یا وہ نظام الدین کے آس پاس سے گزرے تھے۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے کمار للو نے حکومت سے لاک ڈاؤن کے دوران خبروں سے منسلک صحافیوں کو 25 لاکھ روپے کا لائف انشورنس دینے کی مانگ کی ہے۔ لاک ڈاؤن کے سبب شہروں کی آلودگی میں 50% کی کمی۔ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر کیے گئے لاک ڈاؤن سے اس وبا پر کافی حد تک کنٹرول کرنے کے ساتھ ہی ماحول میں بھی کافی بہتری ہوئی ہے۔ کورونا وائرس تمباکو نوشی کم نہیں، مکمل ترک کر دینے کا وقت ہے۔ کورونا وائرس پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور سگریٹ پینے والے افراد کے پھیپھڑے پہلے ہی متاثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین سگریٹ اور دیگر تمباکو مصنوعات کی فروخت پر پابندی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریز کو خط لکھ کر کہا کہ انہیں سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق راحت کیمپوں میں رہنے والے مزدوروں کو ہر طرح کی سہولتیں مہیا کروانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ خط میں یہ بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس دوران مکمل بند سے متعلق ہدایات پر سختی سے عمل درآمد ضروری ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث تیل کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر تیل پیدا کرنے والے ممالک نے عالمی تیل کی پیداوار کو 10% کمی کرنے کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں RSS کے کارکن چیک پوسٹ پر چیکنگ کرتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ اس تصویر کی بنیاد پر دعویٰ کیا گیا کہ RSS کارکن روزانہ 12 گھنٹے چیکنگ میں پولیس کی مدد کر رہے ہیں۔ فوٹو وائرل ہونے پر تلنگانہ پولیس نے کہا کہ RSS کو چیک پوسٹ پر چیکنگ کی اجازت نہیں تھی۔ لاک ڈاؤن، یوپی میں فصل کٹائی کے لیے مزدور نہ ملنے سے پریشان نے لگائی پھانسی۔ معاملہ اتر پردیش کے باندہ ضلع کا ہے۔ 52 سالہ کسان رام بھون شکلا 2 دن سے فصل کاٹنے کے لیے گاؤں میں مزدور ڈھونڈ رہے تھے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور نہیں مل رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پھانسی لگا کر خودکشی کر دی۔